اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا یوم فی بیت الرسول، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ایک دن، اس میں ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر کا ماحول، آپ کا جو ہے نا وہ گھر کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اور دیگر جو ہے نا وہ جو گھر کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ، اور آپ کا جو گھر ہے اس کی جو صورتحال۔ آج جس موضوع پر ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے وہ موضوع ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے خادموں سے رویہ، اپنے نوکر ملازم کہہ لیں، ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے نا سلوک کیسا تھا۔ تو بڑی مشہور روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، یعنی سیدنا انس اللہ کے رسول کے گھر 10 سال رہے ہیں۔ آپ کا جو ہے نا وہ بازار سے سودا سلف لے کے آنا، آپ کے گھر کے کام کرنے، چکی چلانی، اس طرح کے کوئی باہر سے کام کرنا، اس طرح کے آپ کے جو کام تھے نا سیدنا انس کیا کرتے تھے 10 سال۔ تو کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور مجھے اگر آپ نے کوئی کام کہہ دیا میں نہیں کر سکا تو آپ نے مجھے یہ بھی کبھی نہیں کہا انس یہ کام میں نے تجھے کہا تو نے وہ کام نہیں کیا، یا اس طرح آپ نے مجھے کبھی ٹوکا نوکی نہیں کبھی کی۔ یہ سیدنا انس آپ کے خادم یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جو خادموں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے بڑا وہ جو ہے نا وہ تلخ قسم کا رویہ ہوتا ہے، کہ ان کو دبا کے رکھنا ٹھیک ہے، ایک حد تک دبانا ملازم کو یا اس کو ڈانٹنا وغیرہ جائز ہے، لیکن گالی گلوچ، اس کی ذاتیات پر اتر جانا اور گالیاں دینا، اس طرح کے معاملات جو ہے نا شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہمیں۔ تو آپ کا یہ رویہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھیں ہم ہیں، اللہ نے ہمیں فرض کریں مجھے اللہ نے مالک بنایا ہے، دوسرے کو نوکر بنا دیا ہے، یا مجھے نوکر بنایا ہے دوسرے کو مالک بنا دیا، تو اس میں ہمارا کمال تھوڑی ہے، اس میں میرا کمال تو کوئی نہیں نا، یا اس کا کوئی نقص تھوڑی ہے کہ اس کی جسم ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نوکر بنا دیا، یا اس کا خاندان ایسا تھا کوئی نوکر بن گیا، نہیں۔ کئی ایسے لوگ تھے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے دور میں عرب کے جو چرواہے تھے، عرب کے جو لوگ تھے، ان کی میں بکریاں چلایا کرتا تھا، اتنے درہم پر اتنے دینار پر میں ان کی بکریاں چلایا کرتا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ سیدنا انس اور سیدنا عمر وقت کے خلیفہ بن گئے۔ تو وقت کے خلیفہ بن کے انہوں نے اس طرح نہیں کیا پھر اس طرح ہمارے اس طرح کر رہے ہیں آج کل، انہوں نے اس وقت کو یاد رکھا پھر کہ وہ وقت جو ہے نا وہ ہم پر آیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، یہودیوں سے قبضہ کر لیا مسلمانوں نے، تو یہ جا رہے تھے وہاں، یہودیوں نے کہا جی ہم چابیاں اس آدمی کو دیں گے کہ جو آپ کا حکمران ہے، ہم اس کو چابیاں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول سیدنا عمر گئے، راستے میں تھے، اور جسم میں جو کپڑے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور ہے، اور آپ کے جو کپڑے ہوتے تھے پوند لگے ہوتے کپڑوں میں، تو جا رہے ہیں، وہاں سے جو استقبال کرنے آئے صحابہ بیت المقدس سے، انہوں نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے سیدنا عمر آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اتنا روب ہے آپ کا یہاں پر، اور آپ اس حالت میں آئے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے اس وقت اس صحابی کو کہا کہ میرا دل تو کرتا ہے تجھے تھپڑ مار دوں۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں جو عزت دی ہے نا وہ لباس کی وجہ سے نہیں دی، اسلام نے ہمیں کلمہ طیبہ کی وجہ سے عزت دی ہوئی ہے، تو ہم اس چیز کو نہیں بدلیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کسی مصلحت کے تحت، اپنی کسی حکمت کے تحت، اب ممکن نہیں ایسا کہ ہر بندے مالک بن جائے، ہر بندے نوکر بن جائے، نہیں ایسے تو نہیں ہوگا نا، کوئی نوکر بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی مالک بنے گا، کوئی باس بنے گا، کوئی کس طرح کو کس طرح۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا وہ تمہاری مصلحت کے تحت
کسی کو نوکر بنا دیا، کسی کو خادم بنا دیا ہے، تو پھر تمہیں ان کو جو آپ کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، انہیں اتنا کام نہ دو، ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ برداشت نہ کر سکیں، ان کا لحاظ کرو کہ آپ بھی کبھی اس جگہ جا سکتے ہو، اس لحاظ سے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم آپ کا باورچی اس طرح کا کوئی ہانڈیا بنائے تو آپ اس کو اپنے پاس بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے ایک دو لقمے چکھا دیں، تاکہ اسے بھی حوصلہ افزائی ہو کہ میں نے انسانوں کے لیے پکایا ہے، میں کوئی نیچ مخلوق نہیں اور وہ کوئی اوپر کی مخلوق نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیوں؟ اس نے بھی وہ دھواں کھایا اس کا، یعنی وہ گرمی برداشت کیا کھانا پکانے کی سارا کچھ، تو اسے محسوس کروائیں کہ یار ہم انسان ہی ہیں، ہمارا ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی طبقہ ہے، صرف مصلحت کے تحت جو ہے نا اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ باس بنا دیا ہے اور آپ کو ایک ملازم بنا دیا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ آپ کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ عام طور پر جو بچوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اچھا کرتے ہیں سارا، لیکن بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج میں ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ بس بچوں کے ساتھ برا سلوکی کرنا ہے، بچے اگر مسجد میں آگے ہیں تو پھر وہ پیچھے لگ گئے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اب دیکھیں ان میں دونوں کو مخاطب کر لیا ہے ایک چھوٹی کی لائن میں کہ جو بندہ ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، تو یہاں سے مخاطب کون ہے؟ بچے مخاطب ہیں، نوجوان مخاطب ہیں کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے ہم نے۔ اور اگلے ٹکڑے میں کیا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، یہاں کون مخاطب ہو گئے؟ بڑے مخاطب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں پر ان کا احترام نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا کہ وہ اسلامی طریقے سے نہیں ہے، وہ ہمارا جو میں نے سنت چھوڑی ہے وہ اس پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے، آتے جاتے سلام لیتے ان سے اور سلام کہتے اور پاس بٹھاتے، تاکہ نماز ہو رہی ہے اور آپ کی جو ہے نا وہ نواسی آپ کے جو ہے نا وہ کندھے پر سوار ہے، تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اٹھتے سجدہ کر کے اٹھتے تو اس کو اٹھا لیتے ساتھ، اور جب آپ سجدے میں جاتے یعنی رکوع کرتے تو ظاہر ہے رکوع مشکل ہے اٹھانا بھی اور رکوع کرنا بھی، تو آپ اس کو رکھ دیتے ساتھ اپنے پاس جو ہے نا وہ کھڑا کرتے، نماز پڑھاتے ہوئے اپنے اس کو ساتھ کھڑا کر دیتے، اتنا یعنی وہ مشفقانہ آپ کا رویہ تھا۔ حتیٰ کہ جو ہے نا وہ بدوی دیہاتی کہہ لیں وہ آیا تو اس نے آ کر جو ہے نا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، تو آپ اپنے کسی حسن تھے یا حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ نے ان کا بوسہ لیا۔ دیکھیں اس مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ نے ان کا بوسہ لیا تو وہ بڑے حیران ہوا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے 11 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا، تو آپ اس دونوں کا بوسہ بار بار لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بڑے الفاظ کہے، آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے ان کی شفقت چھین لی ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں پر شفقت کرنی چاہیے، بچوں پر جو ہے نا وہ دیکھیں کہ بچے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی پریشانیاں ہیں یا کوئی مطلب ٹینشن ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو اب بچے تو وہ چیز نہیں ایکسیپٹ کر سکتے نا، آپ کہیں مجھے ملازمت کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اب ایک بچہ 5-6 سال کا ہے، وہ اسے آپ کس طرح یہ بات سمجھائیں گے؟ اس نے تو وہی بات کرنی ہے کہ مجھے وہ فلاں چیز لے کے دو، فلاں چیز لے کے دو، اور آپ مطلب وہ جواباً جذباتی ہو کر وہ سارا کچھ کر دیں، تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، تو پیدا ہوا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ جلدی وفات پا گئے، تو وفات پانے کے درمیان ایک لمحہ تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اٹھایا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا تھا، یعنی موت والا عالم اس پہ طاری تھا بچے پر، تو آپ رو رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے رونا منع کیا تھا صحابہ کو کہ صحابہ میت پر نوحہ نہ کیا کرو، تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ تو خود یہ بات کر رہے تھے کہ میت پر نوحہ نہیں کرتے، تو آپ کا بیٹا فوت ہو رہا ہے آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے کہا یہ وہ آنسو نہیں ہے، نوحہ کرنا ایک اور چیز ہے، کسی کی دکھ پر رونا یا وفات پر رونا یہ ایک الگ چیز ہے، تو یہ شفقت ہے کہ بچہ فوت ہو گیا پھر آپ کو شفقت آئی روئے آپ۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ایک مرتبہ بچہ جس طرح عام طور پر علماء کرام کے پاس لے کے آتے ہیں وہ دم کر دیجیے بچے کو جی، اس طرح آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے بچے کو دم کروانا ہے، تو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھا لیا، بچہ تھا، تو اس نے جناب آپ کی گود پر پیشاب کر دیا، کپڑے گندے ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، بیٹھے ہیں صحابہ میں، محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ تو یہ بات بھی گوارہ نہیں کرتے تھے صحابہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک بھی زمین پر گرے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس وقت مشرکین کی طرف سے عروہ ثقفی وہ آئے تھے دیکھنے کے لیے آپ کو اور مذاکرات کرنے کے لیے، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بار بار نا مخاطب کرتے ہوئے، کئی لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے مخاطب کرتے ہوئے ہاتھ لانا، داڑھی کو ہاتھ لگانا بار بار، تو وہ بار بار ہاتھ لگا رہے تھے، تو ایک صحابی انہوں نے تلوار ماری وہاں پہ، انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لگانا دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ پھر انہوں نے دیکھا، جب واپس گئے تو انہوں نے جا کر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس مشرک نے جا کر وہاں کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کا اپنے نبی سے محبت ہی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کیسی محبت، سنائیں کچھ بات۔ تو وہ عروہ ثقفی سنانے لگے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں نا تو وہ صحابہ وضو کے قطرات پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ میں مل لیتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں، اس طرح ان کی کیفیت ہے محبت کی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس بندے کے وضو کے قطرات وہ نیچے گرنے نہیں دے رہے اور وہ حملہ کرنے دیں گے؟ اور جب آپ بلغم، الفاظ ہیں کہ جب آپ بلغم پھینکتے ہیں صحابہ اس کو ضائع نہیں کرتے، تھوک لعاب کو ضائع نہیں کرتے صحابہ کرام، تو کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پر بھی پیشاب کر دیا اب اس بچے نے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ بچے کی والدہ کو ڈانٹتے یا کچھ اس طرح کی بات کرتے، تو آپ نے کہا جی پانی لے کے آئیں۔ پانی لایا گیا، جیسے کہ حکم ہے کہ جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو پھر کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچہ پیشاب کرے تو کپڑے پر چھینٹے مار دیں بس، اگر بچی پیشاب کرے تو پھر اس کپڑے کو دھو لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور پھر وہاں اپنے کو چھڑک دیا، بس اتنی سی بات۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، عوام کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا ادھر کوئی مطلب بیٹھا ہو یا میں ہی صبر کر لیں، بیٹھا ہوں کو بچہ آئے میری گود پہ پیشاب کر دے، میں محفل میں بیٹھا ہوں، کتنا مطلب برا تاثر جائے گا اس سے کہ میں نے کچھ بھی نہیں جواباً کہا اس سے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، بیٹھے ہیں صحابہ سارا کچھ سن رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ تھا نا آپ علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ، یہ بڑا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا، آپ کا کھانا کیسا تھا، یعنی کھانے میں کیا کھاتے تھے، کس چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے خلیفہ ہارون رشید، وہ اس کے دور میں نا ایک آدمی تھا، اس کو درویش کہتے تھے، اس کا نام تھا بہلول، بڑا مشہور تھا۔ تو وہ ایک دن خلیفہ ہارون رشید، اب تو مسئلہ ہے نا پروٹوکول کا، اور 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے، اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت خلفاء اور حکمران باہر نکلتے جاتے، باتیں کرتے، عوام سے حال پوچھتے ان کا اور بازاروں کا حال دیکھتے۔ اسی طرح وہ باہر نکلے ہوئے تھے کہ جو ہے نا وہ انہوں نے بہلول ملا، بہلول نے ان کو سوال کیا خلیفہ کو کہ مجھے بتائیں کہ کھانے کے کیا آداب ہیں۔ وہ خلیفہ مطلب وہ یہ تھا کہ بہلول اس کا ذہنی توازن کچھ خراب تھا، لیکن جب بات کرتا تھا نا تو خلیفہ اس کی بات سنتا کہ یار کبھی کبھی یہ بات کرتا ہے، بڑی کمال بات کرتا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کیا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں یاد ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پہلے ہاتھ دھو لینے ہیں، دائیں طرف سے کھانا ہے اور اپنے آگے سے کھانا ہے، یہ آداب ہوتے ہیں کھانے کے۔ تو اس نے جو ہے نا وہ خلیفہ کو دیکھا، اس نے کہا یار کیا مطلب اتنی عمر ہوگی تیری اور وقت کا تو خلیفہ ہے، اتنی تیری رایا ہے، اتنا تو نے سیکھا ہے، تجھے ابھی تک اس بات کا علم ہی نہیں ہے کھانے کے کیا آداب ہیں۔ تو وہ بڑا پھر پریشان ہوا۔ تو ساتھ والے اس کے جو تھے نا سیکورٹی گارڈ وغیرہ، انہوں نے جناب تھوڑا دبکا اس کو کہ خلیفہ کے سامنے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا رہنے دیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ اس کے کیا آداب ہیں، آپ بتائیں۔ تو اس نے بتایا کہ کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال کا ہو۔ خلیفہ بڑا حیران ہوا کہ یار کیسے اس نے بات کر دی۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلال کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور اسلامی شریعت بھی حلال روزی کا بہت زیادہ درس دیتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث ہے ایک آدمی اس دور میں
سفر ہوتا تھا حج کے لیے پیدل، تو ایک آدمی پیدل حج کے لیے جائے، بال پرا گندا ہو، لباس خراب ہو چکا ہو پیدل سفر کرنے کی وجہ سے، تھک چکا ہو، مطلب کہہ لیں اینڈ ہو چکا ہو اس کا، وہاں جائے اور جا کے دعا کرے. کتنا سفر ہے، مشکلات ہیں، سب کچھ کیا اس نے کس کام کے لیے؟ حج کرنے کے لیے. لیکن جو زاد راہ ہے اس کا وہ حرام کا ہے، جو پیسے لے کے جا رہا ہے، جن پیسوں پر وہ حج کر رہا ہے وہ حرام کے ہیں، وہ ناجائز ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب دعا کرتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں انا یستجاب لک، تیرے لیے دعا کیسے قبول کی جائے؟ مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو یہ صرف حرام کھانے کی وجہ سے، ناجائز مال دھوکہ دے کر کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. اتنی مشقت کر کے عبادت کرنے کے لیے گیا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو حلال کماتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، شریعت نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ جو حلال تاجر کماتا ہے وہ کل قیامت والے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، انبیاء اور شہداء کا ساتھ مل جانا. وجہ کیا ہے؟ لیکن جب انسان تجارت کرتا ہے اس کے بہت مواقع ملتے ہیں اس میں کہ وہ حرام کما لے، بہت مواقع ہوتے ہیں کہ وہ ناجائز مال دھوکہ دے کے کما لے، کسی کو دھوکہ دے دے، بہت مواقع ہوتے ہیں. لیکن ان مواقعوں پر صبر کرنا ہوتا ہے. صبر ایک ہوتا ہے تکلیف پر صبر کرنا، ایک ہوتا ہے اچھے کاموں پر صبر کرنا. یعنی آپ وہاں پر تکلیف نہیں آئی، وہاں پر حرام مال پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حرام مال اس طریقے سے کمایا جا سکتا ہے لیکن آپ نہیں کما رہے. آپ جاتے ہیں بینک میں، وہ کہتا ہے جی نا آپ مطلب وہ تو اب ترغیب دیتے ہیں نا، بینک میں گئے وہ کہتا ہے جی آپ اپنا سیونگ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کھلوا لیں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ مہینے بعد 6 ماہ بعد آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بڑھ جایا کریں گے. تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے یہ جائز نہیں ہے، میرا پیسہ ہے تو میرا پیسہ اتنا ہی واپس آئے، میں سود جو ہے نا وہ لینا پسند نہیں کرتا. تو یہ اب صبر آپ نے کیا ہے، اب آپ نے صبر کیا اس پہ کہ یار نہیں، میں اپنے پیسے وہی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوں گا اور اتنے ہی واپس لوں گا. یہ ہے عبادات میں صبر، یہ ہے کہ حلال میں صبر کرنا. تو اس صبر کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں اتنی جو ہے نا وہ مل رہی ہے، رعایت مل رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا کیسا ہوتا تھا؟ آپ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے، اور اگر بھول جاتے تو درمیان میں فرمایا کہ اگر کوئی بھول جائے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا تو وہ کیا کرے؟ وہ درمیان میں پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں میں ہر کام دائیں ہاتھ سے کروں، میں اپنا ہر کام ہی دائیں ہاتھ سے کروں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ، یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ان کو سالن یا روٹی دیتا یا کوئی اس طرح کی چیز انہیں دیتا کھانے کے لیے، گھر پکی ہوتی، تو وہ آپ اگر پسند نہ ہوتی، ہوتا ہے نا انسان مزاج میں چیز نہیں آتی، اگر آپ کو پسند نہ ہوتی آپ اٹھ جاتے، کوئی نقص نہیں نکالتے. اس میں بہت سارا مطلب مفاسد ہیں اور فوائد ہیں کہ نقص نکالیں گے. جس نے پکایا اس کی دل آزاری کی ہے آپ نے، جو لے کے آیا ہے، جس نے سارا سسٹم کیا ہے آپ کے لیے، تو آپ دیکھتے میری پسند کی چیز نہیں ہے تو آپ اٹھ جاتے وہاں سے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب کھانا کھاؤ تو اس کے بعد انگلیاں چاٹ لو. اگر ہاتھ سے کھانا کھایا ہے تو انگلیاں چاٹ لو، برتن صاف کرو اپنا. اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی نوالا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی برکی لقمہ نوالا زمین پر گر گیا ہے، اگر وہ بالکل گندا ہو گیا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں اب یہ صاف نہیں ہو سکتا، اس وقت بھی اس کی ناقدری نہ کریں کہ کسی اچھی جگہ اس کو رکھیں تاکہ خشک ہو کر کوئی جانور کھا لیں، یا مطلب آپ اس کو جیسے بھی کر دیں. یا پھر اگر وہ صاف ہو سکتا ہے، نوالا گرا ہے اچھی جگہ پر، یعنی صاف جگہ پر گرا ہے، کچھ گندا ہو گیا کچھ صاف ہے، اس کو لیں، جو صاف حصہ ہے اس کو جناب آپ کھا لیں صاف کر کے، جو گندا حصہ اس کو اتار دیں وہاں سے. تو یہ آپ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ عمل تھا. حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو وہ ہر لقمے پر اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. فرمایا بھی نا لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. ولئن کفرتم، اگر تم میری ناشکری کرو گے
پھر میں ان عذاب لشدید، میرا جو ہے نا وہ عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا برتن میں جب پانی پیا کرتے تو آپ وہ پانی 3 سانس میں پیتے، 3 سانس میں پیتے۔ فرمایا کہ یہ اس طرح پینا جو ہے نا ایک تو ثواب ہے ہمارے لیے کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے پانی پیتے وقت، اور یہ خوشگوار طریقہ ہے پانی پینے کا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسندیدہ غذائیں تھیں، جو عرب کی مشہور غذائیں بھی تھیں، کھجور تھا، جو تھے، کدو تھا، آپ کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، گوشت میں پھر آپ کو ران کا گوشت بڑا پسند تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ تو طریقے تھے نا مطلب آپ کا کھانا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر کا کھانا تھا وہ کو بڑا ہائی لیول کا نہیں تھا، بالکل نارمل، حتیٰ کہ ایک وقت تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی کہ ہمارے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ جو ہوتا ہے نا نفلی روزے کی نیت ہم زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، نفلی روزے کی کس کو رکھنا ہے، مکمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو فرضی روزہ ہوتا ہے اس کی نیت رات سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ زوال تک نیت کر لیا کرتے تھے۔ آپ جاتے اپنی ازواج مطہرات کے گھر اور پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے، اس گھر سے نہیں کچھ نہیں ہے، اس گھر سے کچھ نہیں ہے، اس گھر سے کچھ نہیں ہے جی۔ آپ فرماتے میرا روزہ ہے آج۔ جس دن کھانے کو ہوتا آپ کھا لیتے، جس دن کھانے کو نہ ہوتا آپ روزہ رکھ لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آپ نے ناشکری نہیں کی، کبھی بھی ناشکری نہیں کی۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو مصلی تہجد پر رات کو اٹھ کر جب تہجد پڑھتے تو آپ کے قدموں پر ورم پڑ جاتے، قدم سوج جاتے، تو سیدہ عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی آپ کے تو گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اگلے پچھلے، تو آپ اتنا جو ہے نا وہ کیوں اہتمام کرتے ہیں، کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس وقت اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود ہم شکر گزاری نہ کریں بلکہ اللہ کا جو ہے نا وہ ناشکری کریں، اس میں پھر اللہ کا جو ہے وہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کی کوئی بھی نعمت ہے اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے، اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے گا۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں، اگر ہم غور کریں نا تو ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم نے اپنی ناشکری کی وجہ سے اس سے محروم ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا، آپ کے بچوں کے ساتھ رویہ، اور آپ کا اپنے خادموں کے ساتھ جو ہے نا وہ مختصر، یہ بالکل مختصر چیز ہے۔ یعنی ابھی بڑے پہلو تھے بچوں والے بھی، بڑے پہلو تھے لباس والے بھی اور کھانے والے بھی، اور بڑے پہلو تھے خادموں والے بھی۔ صرف یہ مختصر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں ہم، تاکہ جو ہے نا بہت زیادہ وقت بھی نہ ہو جائے اور آپ بھی جو ہے نا وہ حدیث ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مطلب ہم نے اپنی طرف سے کی ہو، ساری احادیث ہیں، مسند احادیث ہیں، حوالے لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ایک دن کیسے گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا موضوع جو شروع ہوگا وہ ہوگا لباس سے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسا تھا، پھر آپ کے ہمسائے، کہ آپ کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، پھر آپ کا سونا کیسا تھا۔ جزاکم اللہ خیرا۔